ابھی سبسکرائب کریں تحفظ-ے-دین میڈیا۔ میں 16 سال کا تھا جب میرا ان سے ارادت اور بیعت کا تعلق قائم ہوا۔ وہ میرا زمانہ طالب علمی تھا، محد ملت میں پڑھتا تھا۔ اس کے بعد زمانہ طالب علمی سے ان کے ہاں آمد و رفت شروع ہوئی اور خانقاہ جانے لگا، اور پھر آہستہ آہستہ ان کی شفقتیں بھی بڑھتی گئیں۔ لوگ جانتے ہیں کہ ان کے مزاج میں جلال کا غلبہ تھا اور وہ چیزوں پر بہت گہری گرفت کرتے تھے، لیکن جو لوگ ذوق و شوق کے ساتھ ذکر و فکر کی راہ پر بڑھنا چاہیں ان کے لیے وہ بہت شفیق بھی تھے۔ مجھے ان کی شفقتوں کا بارہا تجربہ ہوا۔ تقریباً 18 سال ان کی محبتیں اور شفقتیں مجھے حاصل رہیں۔ میں 10 سال کا تھا جب میرے والد کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد 16 سال کا تھا جب حضرت سے تعلق قائم ہوا۔ تو مجھے بعد کے دور میں یہ محسوس نہیں ہوا کہ والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے۔ وہ ایک سایہ دار درخت کی طرح اپنے سائے میں لے کر پرورش کرتے رہے۔ انہوں نے مجھے لکھنا سکھایا، بولنا سکھایا، اور ذکر و فکر کی راہ پر بھی آگے انہوں نے بڑھنے کی ترغیب دی۔ پھر ملت کی خدمت کا ذوق بھی انہی کے جوتیاں اٹھانے کا صدقہ ہے۔ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگ سب قابل احترام ہیں، وہ سارے علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن ایک خصوصیت ان میں ایسی تھی کہ وہ ذروں کو چمکانے کی ادا جانتے تھے اور باصلاحیت لوگوں کو آگے بڑھانے کا ذوق رکھتے تھے۔ اسی طرح ان کے اندر حب جاہ کا ذوق نہیں تھا، وہ چھوٹے بن کر جینا پسند فرماتے تھے۔ شہرت سے ان کو رغبت نہیں تھی۔ یہ بھی ان کا ذوق تھا کہ وہ بولنے سے زیادہ کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ میں نے جو ان کو دیکھا قریب سے سفر حضر میں، خلوت و جلوت میں، ان کا ذوق تھا کام کام اور کام۔ وہ بڑھاپے میں بھی اتنی محنت کرتے تھے کہ ہم جیسے جوان تھک جاتے تھے۔ دیر رات تک کام کرنا، پھر صبح سویرے سے کاموں میں مشغول ہونا، ملت کی ہمہ جہتی خدمت کا مزاج اپنے اندر رکھنا اور اس کے لیے بے پناہ محنت کرنا۔ ایک مرتبہ بمبئی میں ملاقات ہوئی میری، تو ارشاد فرمانے لگے، غالباً وہ فروری کا مہینہ تھا، مجھ سے کہنے لگے کہ آج مجھ کو سفر میں نکلے ہوئے 43 دن ہو گئے، اور اس جذبے کے ساتھ وہ شہر در شہر جاتے تھے کہ اللہ کے دین کو سربلندی حاصل ہو، اور بڑے پرمشقت سفر بھی کرتے تھے۔ ایک دفعہ مجھے ان کے ساتھ گاؤں دیہات کے سفر میں جانے کا موقع ملا۔ آپ کو شاید سن کے حیرت ہوگی کہ ہم لوگوں نے جہاں قیام کیا، ایک گاؤں تھا چھوٹا سا بہار کا، جہاں قیام کیا وہاں قیام گاہ حضرت کی جو تھی وہ ایک جھوپڑی تھی، اور جھوپڑی بھی ایسی تھی کہ جس کا دروازہ نہیں تھا، دروازے کی جگہ پردہ لٹکایا گیا تھا، استنجا خانہ بھی نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے اس کے صحن میں قیام کیا اور حضرت کو اندر رکھا گیا۔ یہ اس زمانے کی بات میں بتا رہا ہوں جب وہ شہرت کی بلندیوں پر تھے۔ مجھ سے یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ چاہے جتنے بڑے عالم ہو جانا، چاہے جتنے مشہور ہو جانا، کبھی گاؤں دیہات کے سفر سے کترانا نہیں، اس لیے کہ گاؤں دیہات میں عموماً بڑے لوگ نہیں جاتے، جب ہم لوگ جائیں گے تو وہاں دین زندہ ہوگا۔ تو جو خصوصیات ان کے اندر تھیں وہ غیر معمولی تھی۔ اسی طرح وہ ملت کے لیے اپنے سرمایہ کو خرچ کرتے تھے۔ یہ بات کم لوگ جانتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے لیے انہوں نے جو اسفار کیے، اور اخیر کے زمانے میں بہت سفر ہوئے، بیرون ملک کے بھی سفر ہوئے، وہ سب وہ اپنے خرچ پر کرتے تھے۔ بورڈ سے انہوں نے سفر خرچ کے نام پر کبھی ایک پیسہ بھی وصول نہیں کیا۔ شاید یہ بات میرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا ہو۔ مجھ سے اخیر زمانے میں ایک دن ارشاد فرمانے لگے، میرا خیال یہ ہے کہ یہ 2018 کی بات ہو، بابری مسجد کا معاملہ چل رہا تھا، اور مجھ سے کہنے لگی کہ ادھر اتنے سفر ہوئے اور اتنے اخراجات ہوئے، اور بار بار فلائٹ کے ٹکٹ کبھی کسی ضرورت کی وجہ سے کینسل کرنے پڑے، کہ جو میرا آمد و خرچ کا توازن تھا وہ بگڑ گیا، اور اس کو درست ہوتے ہوتے ابھی 2-3 مہینے لگیں گے۔ میں حضرت کے ساتھ
سفر آخری سفر عمرہ کا ہوا 2019 میں، تو اس وقت حضرت رحمۃ اللہ علیہ دبئی تشریف لے گئے تھے، بوٹ کے کام سے گئے تھے بابری مسجد کے سلسلے میں، اور 2 مرتبہ 15 دن کے وقفے میں ان کو جانا پڑا، اور وہاں سے ان کے ٹکٹ بنے ہوئے تھے عمرہ کے لیے، لیکن اچانک ایک ضرورت پیش آئی اور بمبئی ان کو بورڈ کے ہی کام سے آنا پڑا، اور وہ ٹکٹ ان کو کینسل کرانا پڑا، وہاں کا بھی ٹکٹ کینسل کرانا پڑا، اور ایک پیسہ بھی اس میں سے واپس نہیں ملا۔ تو اور یہ سب باتیں وہ کسی سے کہتے نہیں تھے۔ خود ملت کے لیے ایسی قربانی دینا اور اس جذبے کے ساتھ جینا یہ آسان بات نہیں۔